محترم اعجاز اسلم صاحب، محترم عبد القدیر صاحب سینئر ایڈوکیٹ، یہاں موجود سبھی بزرگوں، خواتین و حضرات، موضوع آج کے اس نشست کا نئی نسل کی دینی تربیت کیسے، ایک دینی موضوع بھی ہے اور دنیاوی موضوع بھی ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی دین سے الگ نہیں ہو سکتی، اس لیے ایک کامیاب زندگی کے لیے اس کی دینی تربیت لازمی ہے۔ اگر اس کی دینی تربیت نہیں ہے تو کامیاب مسلمان کسی میدان میں نہیں ہو سکتا، چونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر کرتے ہیں۔ مسلمان اس عقیدے سے ہٹ نہیں سکتا، لہذا جب بھی کوئی کام وہ دین کے باہر کرے گا یا دینی اصولوں کی خلاف ورزی میں کرے گا تو لامحالہ اس کو ناکامی کا احساس ہوگا۔ اس وقت نہ ہو، بعد میں ہوگا کہ ہماری ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اسلامی بنیادوں کے خلاف کام کیا۔ اس لیے دینی تربیت لازمی ہے۔ میں ان چیزوں کو جو ہمارے فاضل مقررین، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ عبد القدیر صاحب قرآن و حدیث کے حوالوں سے جن چیزوں کو بتا چکے ہیں، مولانا اعجاز اسلم صاحب نے جو تاریخ اسلام اور تمام حوالوں کے ساتھ میں جس باتوں کو کہا ہے، میں ان سے سب کی تائید کرتے ہوئے صرف اپنی تجربات کی بنیاد پر آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ سب بنیاد ہماری وہی ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہوں یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات ہوں یا حضرت خلیفہ دوم فاروق اعظم کے زمانے کی مثال ہو، بنیاد تو ہماری وہی ہے، لیکن ہم خود کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں اور کر پاتے ہیں، اور اگر نہیں کر پاتے تو کیوں۔ میں صرف اسی کے بعد آپ کے توجہ مبذول کراؤں گا۔ اس سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے۔ یقیناً ہمیں اس میں دشواری تھوڑی یہ ہوتی ہے کہ ہماری سب مائیں نہ اتنی تعلیم یافتہ ہیں جس کی طرف اعجاز اسلم صاحب نے توجہ دلائی کہ ضرورت ہے ان کو تعلیم یافتہ ہونے کی، نہ اسلامی مسائل سے اور اسلام کے بنیادی عقائد سے اس حد تک وہ واقف ہیں، لہذا وہ تربیت کی کمی رہ جاتی ہے بڑی تعداد میں۔ ظاہر ہے اس کے لیے تو جو تعلیم کے بعد مولانا اعجاز اسلم صاحب نے کہی، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، اس سے وہ تو بالکل لازمی ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور ہم پر امید ہیں کہ وہ کمی پوری ہو رہی ہے۔ آپ کا یہ ادارہ بھی کچھ کمی پوری کر رہا ہے۔ اس طرح اتر پردیش میں اور پورے ملک میں سینکڑوں اور ہزاروں مسلمانوں کے اب ادارے ہیں جو اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کمی ہوتے ہوئے بھی ہماری مائیں جو اپنے بچے کو تربیت دیتی ہیں، ان میں اگر ایک بات وہ ان کا خود کا عقیدہ پختہ ہو جائے اور بچپن سے ہی وہ یہ چیز بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیں، جس کو توحید کے بعد کہی ہے ہمارے قدیر صاحب نے کہ تم کوشش کر سکتے ہو اور تمہاری زندگی میں کوشش کرنا تمہارا فرض ہے، لیکن کبھی نتیجے سے اگر تمہارے خلاف جائے تو مایوس مت ہو۔ یہ ایمان اگر وہ پیدا کر دے، ایمانی قوت، تو بڑے حد تک معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ مجھے ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں تعلیم کے اعتبار سے میرے والدین، والد بھی اس میں ان کے کنٹریبیوشن رہا ہے، اور میرے پھوپھا، میرے دادا، ان سب لوگوں نے تعلیم دی ہے۔ اس کے علاوہ جن اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، پرائمری اسکول سے لے کر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک، ٹیچروں نے بھی تعلیم دی ہے اور اسی انداز میں دی ہے، لیکن اصل تعلیم جس کو میں کہوں گا وہ اس کی شروعات ہوتی ہے جو تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی تحریک سے، جس میں ہماری ملاقات ہندوستان کی معروف شخصیتوں سے جو اپنے وقت کی میں سمجھتا ہوں نہ صرف دیندار ترین شخصیتیں تھیں بلکہ علم کے بارے میں بھی ان کے علم پر کوئی شبہ نہیں آ سکتا۔ اور میں ابھی ریڈینس اخبار دیکھ رہا تھا، مجھے اپنے وہ دن یاد آ گئے جب میں ریڈینس اخبار کے اس پرانی بلڈنگ میں، غالباً اب وہ بلڈنگ نہیں ہوگی، جس میں یوسف صدیقی صاحب مرحوم اور یہ لوگ ہمارے علی گڑھ کے سینئرز تھے، ہم جب علی گڑھ کی تحریک کے لیے جاتے تھے تو یہ ریڈینس کے دفتر میں ہمارا قیام ہوتا تھا، اور ہمیں یاد ہے کہ ہم کس طریقے سے وہاں تکیہ کی کمی دوسری چیزوں سے پوری کرتے تھے،
اور وہاں سے ریڈینس کے دفتر سے اور ریس کورس تک پیدل جانے کی ہمت رکھتے تھے اور پیدل جاتے تھے. اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے اتنی ہماری گنجائش نہیں تھی کہ ہم وہاں ٹیکسی کر کے جائیں یا اسکوٹر سے بھی جا سکیں. تو بہرحال وہ ایک تربیت تھی. تربیت کس لیے تھی؟ اس میں کوئی مفاد نہیں ہونے والا تھا، کوئی دنیاوی مفاد فی الحال ملنے کا کوئی آثار نہیں تھے. لیکن ہمارے بزرگوں نے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی اس اقلیتی حق کی لڑائی ہم نہیں لڑیں گے تو ہندوستان کے تمام اقلیتی ادارے اس سے محروم ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ان کی یہ فکر صحیح تھی، کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک پہلی تحریک ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ دستور ہند میں آرٹیکل 30 تمہارے لیے بھی ہے، ورنہ اس سے پہلے کے سارے معاملات زیادہ عیسائی لوگ اس سے استفادہ کر رہے تھے. اور سپریم کورٹ میں انہی کے مقدمات ملیں گے 1958 سے لے کے جو جتنے مقدمات ملیں گے آپ کو زیادہ تر عیسائیوں کے ذریعے. اور عیسائی ظاہر ہے کہ مقدمات اس وقت بھی لڑ رہے تھے، آج بھی لڑ رہے ہیں. لیکن اس تحریک کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ واقفیت ہوئی کہ اقلیتی ادارہ قائم کرنا ان کا دستوری حق ہے، اور آج بھی وہ جدوجہد جاری ہے. موجودہ حکومت اگرچہ ہم سے کافی حد تک ہمدردی رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آج بھی افسران غافل نہیں ہیں کس وقت کہاں کیسے پائیں اور وہ اقلیتوں کو ان کے اس بنیادی حق سے محروم کر دیں. اور اس پر بڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس پر میں زیادہ نہیں کچھ کہوں گا، لیکن میں صرف یہ مثال آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں سے شروعات ہمیں ہوئی اس تربیت کی. اس کے بعد موقع ملا اور پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران سے ملاقات ہوئی. پرسنل لا بورڈ میں بطور ایک مدعو خصوصی جانے کی شروعات 1975 سے ہوئی. اور عبدالقدیر صاحب واقف ہے، یہ بھی غالباً اسی دور سے پرسنل لا بورڈ کے مدعو ممبر، ہم سے بہت سینئر ممبر ہیں. ان کا الیکشن ہم سے بہت پہلے ہو گیا تھا. لیکن بہرحال بورڈ کے ذمہ داران میں، اور آپ جانتے ہیں کہ بورڈ میں سبھی بزرگ شخصیتیں تقریباً ہندوستان کی شامل رہی ہیں. جماعت اسلامی کے سربراہ حضرت مولانا ابواللیث صاحب ہوں، یا جمعیت علماء کے مولانا اسد مدنی صاحب ہوں، یا مفتی قاضی مجاہد اسلام صاحب ہوں، یا حضرت مولانا علی میاں صاحب ہوں، یا مولانا طیب صاحب ہوں، قاری طیب صاحب مرحوم ہوں. یہ سب لوگ، مولانا عتیق الرحمٰن عثمانی صاحب ہوں، یہ سب ان لوگوں سے قربت اور ان سے ملاقات انہیں اس بورڈ کی میٹنگوں میں شروع ہوئی. اس کے بعد اور جب آگے بڑھے تو بابری مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا. اصل ایمانی جو طاقت یا جس کا عقیدہ میں کہوں گا ایمان پر پختہ عقیدہ اس تحریک کے دوران ہوا. اس لیے کہ تحریک ایسی تھی کہ جس میں بہت مشکل سے لوگ تعاون کرنے پر تیار تھے اس وقت. اگرچہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا دل اس سے جڑا ہوا آج بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حالات 1986 کے جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو کچھ ایسے تھے کہ لوگ بہت حد تک ڈرے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس میں ہم لوگ شامل ہوئے اور ذمہ داری سے کام تحریک شروع کی ہے. تو اس میں یہ احساس ہوا کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے، اور صرف اسی سے ڈر رہا ہے. باقی اگر ہم دنیاوی کسی طاقت سے ڈریں گے تو اس تحریک کو نہیں چلا سکتے. تو ایمان میں پختگی پیدا ہوئی اور یہ احساس ہر قدم پر ہوا، کیونکہ غیب سے امداد بھی ہوئی. ایسے ایسے مواقع آئے تحریک میں کہ جب یہ احساس ہوتا تھا کہ بس اب خدا نخواستہ کوئی فائرنگ ہوئی اور ہمارے ساتھی یا ہم لوگ سب اس کے شکار ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس میں وہ مرحلہ نکل گیا. ایسے بھی مراحل آئے کہ ہمارے دوست خالد صابر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی فضل الباری صاحب مرحوم ہو گئے ہیں شروع کی تحریک میں. یعنی جس وقت 6 فروری کو تحریک شروع ہوئی ہے اور غالباً 23-24 فروری کی بات ہے کہ ہم جب دلی کے لیے مشاورت کی کمیٹی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو ہم سے عبد المنان صاحب مرحوم نے کہا کہ سامان ساتھ میں لیتے جانا، واپسی میں تم لکھنؤ نہیں آ پاؤ گے. اور اس کی اطلاع دینے والے ہمارے فضل الباری مرحوم تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہائی لیول پہ طے ہو گیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور سامان میں 1-2 جوڑا کپڑا اور بڑھائی ہے، جانے کا موسم تھا، شیروانی میں تو کوئی دقت ہوتی نہیں. ہم گئے اور اس کے بعد واپسی میں آ ہی رہے تھے کہ ہمارے یہاں ساتھی گرفتار ہو چکے تھے. لکھنؤ میں اعظم خان اور کئی لوگ جو ہماری تحریک میں شامل تھے، وہ MLAs وغیرہ سب گرفتاری ہو چکی تھی. ہم کو ٹیلی فون کیا گیا کہ آپ یہاں پر لکھنؤ آنے کے، آپ نہیں تھے اس میں، میں جانتا ہوں آپ باہر تھے اس وقت کہیں.
تو بہرحال وہ کہا گیا کہ تم کہیں پر لکھنؤ سے پہلے آپ اتر جائے، کیونکہ ہم لوگ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو لوگ باہر ہیں وہ گرفتار ہو کر صرف نام حاصل کر لیں اور کام رہ جائے۔ ہماری ایک کال تھی 14 فروری کی دارالشفاء سے ٹیلے والی مسجد پر ایک جلوس لے جانے کی، اس کال کو پورا کرنا تھا۔ عوام باہر سے آ رہے تھے، راستے میں روکے جا رہے تھے سب۔ بہرحال ایک طریقہ تجویز ہوا کہ ہم لکھنؤ سے 15-20 کلومیٹر پہلے کسی اسٹیشن پر اتر کے اور وہاں پر آئے اور اس کے بعد دارالشفاء تک پہنچ گئے۔ اور شفیق الرحمان برق صاحب کے کمرے میں ہم لوگ تھے، اور قاضی صاحب ایک ہمارے MLA ساتھی ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ 2-3 لوگ وہاں، مولانا مظفر حسین صاحب آ گئے، بہرحال ہم لوگوں نے پروگرام کو عملی جامہ پہنایا اور وہاں سے نکلے اور گرفتاریاں ہوں۔ ایسے ہی لمحات اکثر آئے ہیں، لیکن ان ہر مرحلے سے ایمان مزید پختہ ہوتا گیا۔ یہ احساس دھیرے دھیرے بالکل نکل گیا ذہن سے کہ یہ دنیاوی طاقتیں، خواہ اس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہو یا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہو یا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہو یا چیف منسٹر ہو، ان کی کوئی حیثیت۔ دھیرے دھیرے یہ ایمان پختہ ہوتا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اسی سے ہم کو ڈرنا ہے اور اسی کی مرضی کے لیے کام کرنا ہے۔ کسی کے ساتھی کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ہم کو کوئی دنیاوی فائدہ اس سے اٹھانا ہے، اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ مسجدوں میں جب ہمارے جلسے ہوتے تھے تو بعض مساجد کے امام اور متولیوں نے اس کی مخالفت کی، جبکہ مسئلہ مسجد کا تھا، مسئلہ مسجد کے تحفظ کا تھا، نہ ہمارے گھر و جائیداد کا تھا، نہ کسی کے عزت اور وقار کا تھا، صرف اور صرف مسلمانوں کی مسجد کا مسئلہ تھا۔ لیکن وہاں بھی مخالفت برداشت کرنا پڑی اسے۔ ایسا قدیر صاحب نے کہا کہ حسن اخلاق بھی ایک چیز بہت اہم ہے، اور اس حسن اخلاق سے کام لے کے وہ مراحل بھی گزرے، کسی کو نہ برا کہا، نہ کسی کو اوپر کوئی جو وہ آج کل ایک ماحول ہے بہت، ابھی اعجاز اسلم صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ہم بالکل بغیر کسی تکلف کے 3 برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک غیبت ہے، ایک چغلی ہے، ایک بہتان ہے۔ تینوں گناہ کبیرہ ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم کس کے اوپر کیا الزام لگا دیں۔ چانچہ ہمارے ساتھیوں میں اکثر کہا کہ یہ مولوی یا یہ وہاں کے متولی، یہ وہاں کے امام فلاں سے ملے ہوئے ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں، یہ کہنے میں مسلمان کو تردد نہیں ہوتا۔ اگرچہ گناہ کبیرہ کہا گیا، اگر غلط الزام ہے، صحیح بھی ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے کہا جائے تو غیبت ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ برائی ہے ہمارے پورے معاشرے میں، یہ اس بر اعظم میں، اس ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ہی برائی ہے۔ میں عربوں میں جب بھی گیا ہوں، میں نے کبھی کسی کی زبان سے نہ کسی کی غیبت سنی، نہ کسی کی بہتان کے اوپر بہتان لگایا کسی نے، نہ کوئی چغلی کھائی۔ اور اگر کبھی کوئی ایسی بات کہنا بھی ہوتی ہے تو وہ بہت تکلف سے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے جاوید حبیب صاحب مرحوم ہم لوگوں کو لے کے سعودی عرب کے ایمبیسڈر کے پاس گئے، اور سعودی عرب کے ایمبیسڈر کو ان تعارف کرایا کہ بابری مسجد کا مقدمہ چل رہا ہے، یہ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کہیں ان کی زبان سے کچھ ایسا جملہ نکل گیا کہ اس ایمبیسڈر کو یہ احساس ہوا کہ جیسے کوئی مالی دشواری ہے، تو اس نے کہا آئی ہیو آلریڈی ہیلپڈ سم بڈی، ہیو یو ناٹ ریسیوڈ اینی اماؤنٹ، انگریزی میں۔ ہمیں تو تعجب ہوا کہ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں تھا کہ سعودی عرب کے ایمبیسڈر نے کسی کی مدد کی ہے مقدمے کے لیے۔ ایک دم سے مگر خاموش ہو گیا۔ اس کے آگے اس نے کچھ نہیں رہا، ہنسا وہ، اور ہنس کے اس نے کہا واللہ واللہ، کوئی انگریزی میں کچھ اور کہا اس نے، جس کا مقصد غالباً یہ تھا کہ چھوڑو اس کو۔ جاوید حبیب صاحب نے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا چھوڑیے، جب اس نے نام نہیں لیا تو ہم کیوں آپ کو نام لیں۔ تو بہرحال یہ تو عربوں کے میں نے مثال اس لیے دیا کہ یہ اس برائی سے بالکل پاک ہے۔ میں نے جہاں تک محسوس کیا، باقی اعجاز اسلم صاحب زیادہ واقف ہوں گے ان سے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر یہ بہت برائی ہے، بہت حد تک الزام تراشی کر دیں، کچھ بھی کہہ دیں کسی کے بارے میں، زبان پر کوئی لگام نہیں رہتی۔ یہ بھی ایک جز ہے دینی تربیت کا۔ میں نے اپنے وہاں لوگوں سے کہا، تمام علماء اکرام سے کہا، بلکہ ایک ہماری تنظیم ہے جو 11 اور 12 ربیع الاول کی شب میں ایک جلسہ سیرت کا انعقاد کرتی ہے، اس تنظیم کی طرف سے میں نے اکثر کتابچے چھپائے ہیں لکھنؤ کے علماء سے لکھوا کر، مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب سے یا مولانا خالد رشید فرنگی بن صاحب سے، یہ 3 برائیوں کے اوپر خاص طور سے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک مرز عام ہے، مگر میں یہاں پر یہ کہنے سے بالکل گریز نہیں کروں گا کہ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے میں خرابی ہے اور دینی تربیت میں ایک کمی ہے۔ ہم اپنے علماء اکرام سے اکثر کہتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کی تقریروں کا اثر ہوتا ہے،
یہ کہنے میں مجھے کوئی تکلف نہیں کہ ہندوستانی معاشرے میں مسلمانوں کی 90% سے زیادہ تعداد علماء کرام کی بات سنتی ہے شریعت کے معاملات پر، اور یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کے معاشری سدھار کا معاملہ ہے، اس لیے اس پر اگر علماء زور دیں گے تو یقیناً مسلمانوں میں بہتری ہوگی اور ایک دینی تربیت ہوگی۔ پر یہ تو ایک جزوی بات تھی، لیکن میں عرض کر رہا تھا ایمانی قوت، تو ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی قوت اور ایمان پختہ ایمان ہونا، یہ اس کی تربیت ہر سطح پر، ماں کی گود سے آگے بڑھ گئے، اسکول اور کالج میں آ گئے۔ بالکل صحیح کہا ہے اعجاز اسلم صاحب نے کہ ٹیچرز ہمارے مسلم اداروں کے ٹیچرز، جہاں پر تنخواہیں کم ہیں، چونکہ ہم سیلف فائنینسنگ کے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایڈڈ ہیں، لیکن جہاں پر ایڈڈ ادارے ہیں اور ہمارے ٹیچرز ماشاءاللہ 30,000 سے لے کے اور 50-60,000 تک، بلکہ ڈگری کالج میں اس سے بھی زیادہ تنخواہیں پا رہے ہیں، وہاں پر بھی کوئی توجہ اس کی نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہ کچھ وقت مسلمان بچوں کی اس قسم کی تربیت میں صرف کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک تربیت کی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، جہاں پر ہم بغیر کچھ دیے ہوئے، بغیر اپنے خرچ کیے ہوئے بڑی تعداد میں مسلمان بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہوتا ہے۔ اس جلسے کے توسط سے بھی میں عرض کروں گا اپنے ان ساتھیوں سے جو ٹیچرز ہیں، وہ سرکاری اسکولوں میں ہیں چاہے مسلمانوں کے اسکولوں میں ہیں، وہ تربیت تو کسی بھی طرح کر سکتے ہیں۔ ہماری تربیت ہمارے ٹیچرز نے کلاس روم میں بھی کی ہے۔ بی اے کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے جب میں فارسی کی کلاس میں جاتا تھا تو ہمارے تینوں استاد، ایک تو الہ آباد سے تعلق پروفیسر رغیب حسین صاحب، جیسے ڈاکٹر ولی اللہ انصاری صاحب تھے، تیسرے طیب رسول صاحب تھے، وہ سعدی اور ان کے حافظ کے جو کورس میں پرسکرائب ٹیکسٹ ہوتی تھی ان کے معنی اور مفہوم بتانے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں تربیت کی وغیرہ تھی۔ کلاس میں ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ٹیچرز مسلم پرسنل لا پڑھاتے ہوئے بہت سی وہ باتیں بتا دیتے تھے کہ جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہوتی، جو ٹیسٹ کا پارٹ نہیں ہوتی تھی، کلاس روم میں سبجیکٹ کا پارٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ ان کا مزاج تھا تربیت کا، لہذا وہ تربیت کے لیے ہمارے اپنے لیکچرز میں اس باتوں کو ذکر کر دیتے تھے کہ جو ہمارا اصل اسلامی قانون ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو یہ بات LLB کی تعلیم کے دوران ہی معلوم ہوئی کہ لڑکی کی مرضی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی لڑکے کی مرضی۔ ہم سمجھتے تھے کہ نہیں، لڑکی تو گھر میں رہتی ہے، اس کی طرف سے تو اس کے باپ اور ماں جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ٹیچر نے ہم کو بتایا اور اسلامک لاء کو پڑھاتے ہوئے بتایا کہ نہیں، اس کی مرضی لینا ضروری ہے۔ آپ اس کی یہ بات ہمارے غیر مسلم ساتھی جو کہا کرتے ہیں ان کے علم میں نہیں کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی مرضی حاصل کرنے میں اس سے وہ تحریر کو نہ لی جائے، اس سے خالی معلوم کر لیا جائے، لیکن مرضی ضروری، جہاں لڑکی نے انکار کر دیا وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ٹیچر کی زندگی، پھر یہ اس کے بعد یہ عملی زندگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عملی زندگی میں تربیت یہ تو خود ہوئی ہے، اس میں تو تربیت ہوتی ہے حالات سے نپٹنے کے لیے، لیکن اگر یہ ان حالات سے نپٹنے کے لیے آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے تو آپ کسی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، خواہ آپ ایک ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ ایک وکیل ہوں، چاہے آپ بزنس مین ہوں، چاہے آپ ٹیچر ہوں، چاہے سیاستداں ہوں۔ آج جو ہمارے لیے ابھی ہمارے اعجاز اسلم صاحب نے کہا، میں کوئی اس کو اوپر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن خالد صابر صاحب ایک تجربہ کار سیاسی شخصیت موجود ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں خود غور کریں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتحاد جو ہندوستان کے کچھ حصوں میں قائم ہے، آخر کیرالہ میں وہی پارٹیاں کامیاب ہو سکتی ہیں، حیدرآباد میں وہ لوگ عوام ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، تو یو پی میں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی وہ قوت جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی؟ ایک غور طلب مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ اور زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ خواہ سیاسی جماعت مسلمانوں کی ہو یا نہ ہو، لیکن مسائل پر مسلمانوں نے اتحاد کا ثبوت دیا ہے اور اس سے مسائل حل ہوئے ہیں، چاہے وہ پرسنل لا کا مسئلہ ہو۔ پرسنل لا کی تحریک کسی سیاسی جماعت نے نہیں چلائی تھی، چاہے وہ شاہبانوں کا مسئلہ ہو، یا ابھی حال میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کا مسئلہ ہو، یا وقف ایکٹ کا مسئلہ ہو،
کسی نہ کسی حد تک رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں تو پوری کامیابی آپ کو ملی. پرسنل لا بورڈ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھا لیکن مختلف ملی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم ہے. اس نے یہ آواز دی تھی کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں مدرسوں کا ایگزمپشن ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی تعلیم کو اس معیار پہ نہیں لے جا سکتے. اور اس تحریک عوامی تحریک صرف جلسوں کی حد تک کی تھی, کوئی ریلیز نہیں کی گئی تھی, صرف اس کی دھمکی تھی. اور حکومت نے بالآخر اس کو مانا اور مئی 2012 میں وہ قانون پارلیمنٹ سے پاس ہوا کہ مدرسوں کو اس سے ٹوٹلی ایگزم کیا گیا اور اقلیتی اداروں کو بھی کچھ رعایت دی گئی. تو یہ نہیں ضروری ہے کہ جب تک سیاسی جماعت کے مسلمانوں کی طاقتور نہ ہو تب تک ان کے مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے. بے شک حل ہو سکتے ہیں اگر وہ اس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں اور اس میں خلوص اور ایمانی قوت کا یقیناً دخل ہے. اس ایمانی قوت کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. ابھی ذکر ہوا فسادات کا. بے شک فسادات ایک بڑا مسئلہ اس ملک میں ہے, چاہے وہ گجرات کے ہوں چاہے مظفر نگر کے ہوں. یہاں پر بھی ہم کو ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ اپنے اس دانشوری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنے معاملات کو پیش کریں. ہمارے بہت بڑی بڑی جماعتیں وہاں پر ہیں. جماعت اسلامی بھی کام کر رہی ہے, جمعیت علماء بھی کام کر رہی ہے, اور کافی حد تک مسلمانوں کے معاملات میں وہاں کوشش ہو رہی ہے. ایک ابھی ٹی وی چینلز کے ذریعے 2-3 دن تک ایک یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ صاحب مسلمانوں کو جو 5 لاکھ کی امداد دی جا رہی ہے اس کے بدلے میں ان کی ساری زمین اور جائیداد حکومت لے رہی. ہم نے بھی ٹی وی پہ سنا, ہمیں بھی تشویش ہوئی, بھائی کیا بات. اخبار میں کہیں وہ آ نہیں رہی تھی لینگویج, لیکن یہ خبریں آ رہی تھیں. اتفاق سے میری ملاقات چیف منسٹر سے ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ مظفر نگر کے معاملے میں کیا آپ لوگ لے رہے ہیں؟ اور ان کا اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. وہ کسی سے کہا کہ ان کا وہ لے کے آؤ جو افیڈیوٹ لیا جا رہا ہے. میں نے اس افیڈیوٹ کو دیکھا, کہنے لگا اب اس میں بتا دیجیے کیا ترمیم کرنا ہے, میں اس کو ترمیم کر دی جائے گی. میں ابھی تک اس پہ غور کر رہا ہوں کہ اس میں ترمیم کرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں. تو اب یہ صرف پروپیگنڈا ہے. ہمارے وہاں کے ذمہ داران اس کو ایک وہ کاپی اس کی لے کر بھیج سکتے تھے اور یہ خود بیان دے سکتے تھے کہ بھائی میں نے اسے پڑھ لیا, اس میں ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے, یا کچھ ہے تو ترمیم کروا سکتے تھے. لیکن 4 دن سے میڈیا اس کو اچھال رہا ہے اور ہمارے کسی ساتھی نے نہ وہاں سے ہم کو لے کے بھیجا اور نہ ہی ہم کو یہ کہا کہ بھائی اس میں کچھ نہیں ہے اور یا اس میں یہ ترمیم کر دی جائے. تو ہمیں اپنے معاملات کو بھی اس میں سمجھ سے کام لینا ہوگا کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ مظفر نگر میں ہمارے خود ساتھ کے پڑھے ہوئے علی گڑھ کے وہاں پر ایڈوکیٹ رونق سعیدی صاحب ایڈوکیٹ, ان کے ذریعے سے ہم نے اور کئی باتیں میں جو انہوں نے مشورہ دیا وہ کام کروایا. وہاں کے ڈی جی سی کرمنل کے بارے میں شکایت تھی کہ وہ ان لوگوں سے ملا ہوا ہے, اس کو تبدیل کرنے کی بات تھی, انہوں نے مشورہ دیا, ہم نے بات کی, ہاں ان کی مرضی کے مطابق تبدیلی ہو گئی. تو ایسا نہیں کہ کوشش کی جائے تو نہیں ہو سکی, لیکن اب ہم اپنے معاملات میں خود ہی نہ دخل دیں. ہمارے ساتھی جو وہاں پر ہیں موجود ہیں وہ خود نہ کرے تو یہ ہے کہ ہماری یہ اپنی کمی ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اپنی جو ہماری ایمانی مضبوطی ہے اس میں کمی ہے. ہم یا تو یہ ایمان یہ نہیں پختہ ہمارا ابھی تک ہو پا رہا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو حل کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ کی مرضی اور اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ لینے کے لیے ہم اخلاص پر کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے معاملات کسی حد تک حل نہ ہو. اور جب نہیں حل ہو رہے ہیں تو یقیناً کوئی اس میں کوئی بات ہے, کوئی کمی ہے. بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی ہے تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا, میں نے اس وقت میں نے کہا کوئی نہ کوئی کہیں مصلحت خدا بندی ہے, ہم اس کو نہیں روک سکتے. ہم کوشش کر سکتے ہیں. مقدمے میں فیصلے کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے, سن 2010 میں جب فیصلہ آیا تو قدیر صاحب بھی واقف ہے, ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ بظاہر ہمیں کوئی کمی نہیں محسوس ہو رہی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے, ہم اس کے آگے تو نہیں کچھ کر سکتے. جب فیصلہ ہوا تب بھی ہم نے یہی کہا کہ ہمیں جو کچھ امید تھی اس سے بہت کم ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش جاری رکھیں گے. ہمارے بزرگوں نے اس پر تائید کی اور پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اپیل کریں گے, اور اپیل کی گئی ہے. آج بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے یہ توقع ہے کہ ہم اسے پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ مقدمے میں کامیابی ہوگی. لیکن اگر خدا نخواستہ کامیابی پوری طرح سے نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں. نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نصرت سے مایوسی ہونا چاہیے, نہ اس کی مدد سے مایوسی ہونا چاہیے, اور نہ ہی اپنے آپ پر یہ الزام رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی کمی ہو گئی. ہمارے ایک ساتھی نے پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں ایک جملہ کہا تھا کہ لگتا ہے کچھ ہماری طرف سے کمی ہو گئی. تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید قدیر صاحب ہی نے کہا کہ آپ کو قانون کی واقفیت نہیں ہے, میں پوری طرح جانتا ہوں کہ ہماری کہیں کمی نہیں, لیکن اب
جج کے اوپر ہے کہ جج اگر ہماری کمی نہ ہونے کے بعد بھی کوئی فیصلہ غلط کر دے تو اس پر تو ہم قادر نہیں ہیں. ہاں, سپریم کورٹ میں ہم نے سارے جو غیر مسلم سینئر ایڈوکیٹس جو بیسٹ ہو سکتے ہیں انہوں نے ہماری اپیل کی اور کسی کے نظر میں نہیں ہے. اور اس فیصلے کے بارے میں تو خیر میں آپ کا وقت نہیں لوں گا چونکہ تبصرے آ چکے ہیں, فارمر چیف جسٹس آف انڈیا اور کسی نے کسی نے تبصرہ کیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تربیت, دینی تربیت وہ ماں کی گود سے شروع ہو کر جیسا کہا گیا کہ آخر تک جاری رہتی. ہمارے وہ ساتھی جو خود وکالت کر رہے ہیں, جو خود ڈاکٹری کر رہے ہیں, جو بزنس کر رہے ہیں, جو سیاست میں ہیں, جو کسی بھی میدان میں کام کر رہے ہیں, ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ان کی تربیت کسی کلاس روم میں نہیں ہوگی. میں صرف ان سے یہ عرض کروں گا کہ ان کو اپنے اندر یہ ایمان پختہ کرنا ہوگا کہ کوشش کرنا ان کا کام ہے, کامیابی اور ناکامی خدا کے اختیار میں. اور اگر کامیابی ملتی ہے تو شکر ادا کرنا ہوگا, ناکامی ملتی ہے تو بھی جد و جہد جاری رکھنا ہوگی. اگر آپ اس جذبے سے کام کرتے ہیں, اگر آپ کے اندر یہ ایمانی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے مسائل بہت آسان ہیں. اور ہمارے لیے مشترکہ طور پر حکومتوں سے بھی اپنے حقوق حاصل کرنا بہت آسان ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کبھی اگر سیاسی جماعت میں ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے عہدے منحصر ہیں ہمارے لیڈر پر. اگر ہم کسی ایسے پیشے میں ہیں جہاں پر کوئی فیصلہ کسی اور کے اختیار میں, اگر ہم وکیل ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری رزق وہ ججوں کے اختیار میں ہے. میں صرف ایک معمولی سے واقعہ ذکر کرتے ہوئے چلوں گا. میں نے جب یہ بابری مسجد کے مقدمے میں وکالت شروع کی تو ہمارے ایک بہت ہی دیندار ساتھی, ہمارے ضلعوں کے وکلا ہی ہم کو مقدمات لاتے ہیں اور اس میں مسلمان اور ہندو دونوں ہوتے ہیں. تو مسلمان وکیل ہمارے بہت ہمدرد, وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی مقدمہ دینے کے لیے, اور کہا دیکھو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ تم اس مقدمے میں چھوڑ دو. میں نے کہا کیوں؟ کہ نہیں, ججز کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ تم کرمنل ہو, تمہارے ساتھ ججز انصاف نہیں کریں گے. میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ کے مشورہ یقیناً بہت اہم ہے اور میرے لیے آپ نے کہا ہے, لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آپ صرف ایک ذریعہ ہیں اس کا. آپ نہیں آئیں گے 10 اور وکیل آ سکتے ہیں, اور نہیں آئیں گے تو بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ رزق اس پیشے سے ہمارے لیے نہیں بنا ہے, کسی اور پیشے سے ہوگا. خیر میں نے ان سے معذرت کر لی, ان کے مشورے عمل نہیں کیا, لیکن وہی ہوا کہ پورے 24 سال یعنی 86 سے تحریک شروع ہوئی تھی اور 69 میں فیصلہ ہائی کورٹ کا ہوا ہے. مجھے کبھی یہ دقت نہیں ہوئی کہ وکالت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنا رزق تلاش کرنے کی کوشش کروں. تمام وقت اس میں مقدمے میں لگا رہا, لیکن پھر بھی اتنی آمدنی وکالت سے ہو جاتی تھی کہ ہمیں اپنے خرچے پورے کرنے میں کوئی دقت نہیں آئی. تو یہ میں صرف اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی یہ اعتماد پیدا ہونا چاہیے, ہمارے وکیل ساتھیوں میں اعتماد پیدا ہونا چاہیے, ڈاکٹروں میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم وقت دیتے ہیں, یقیناً وقت کا نقصان ہوتا ہے, آپ کا پیسہ کمانے کا بھی وقت اس میں لگتا ہے, لہٰذا آپ کی آمدنی کم ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, رزق کا ذریعہ دوسرے بنتے ہیں, کوئی آدمی اور وہ رزق دے نہیں رہا ہے. اور یہ ایمان جب ہمارا پختہ ہو جائے گا تو یقیناً ہماری تربیت ایک دینی معاشرے کی تربیت کہلائے گی. وقت کافی ہو چکا ہے, لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف اسی بات پر زور دوں گا کہ تربیت بچوں میں بھی جہاں تک ہو سکے یہ ذہن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن یہ ذہن پختہ ذہن ہونے کے بعد ہی زیادہ آسانی سے بنتا ہے. اور پختہ ذہن اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے بلوغت میں پہنچتے ہیں, آپ گریجویشن کر چکے ہوتے ہیں, آپ ماسٹر ڈگری کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ داخل ہوتے ہیں اپنی عملی زندگی میں. اس وقت سے اگر آپ کا یہ ذہن, جس کی بنیاد تو پڑ جائے گی بچپن میں, لیکن یہاں سے آپ کو اپنا ذہن اگر آپ کا یہ پیدا ہو جاتا ہے, آپ کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی حد تک دینی تربیت ہو گئی. اور پھر آپ جو کچھ کریں گے آپ کا سامنے مشن یہی رہے گا کہ ہمارے اس کام سے اللہ تعالیٰ کی ہم کو رضا حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اس کام سے ہم کو اپنے دین میں اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ کے سامنے یہ قطعی نہیں ہوگا کہ ہمارے اس عمل سے فلاں افسر یا فلاں لیڈر یا فلاں ہمارا مالک وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. یہاں سب آپ کی چیزیں جزوی ہو جائیں گی. تو اس ایمانی طاقت کے پیدا کرنے کی تربیت ہر اعتبار سے ہر موقع پر کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کا جلسہ بھی میں اس کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہے.
بڑوں کی تربیت، اس کے بعد بڑوں کے ساتھ میں اس پیغام لے کر جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے دوسروں کی تربیت. تو ہم کو عوامی سطح پر اس تربیت کو، اس ذہن کو، اس ایمانی قوت کو پختہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جس میدان میں بھی ہم ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کے اس جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایسے کامیاب جلسے کرتے ہیں، جس سے یقیناً اصلاح ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے، دینی مزاج پیدا ہوتا ہے. امید ہے کہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. شکریہ.